بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشکرون۔ مولا علی شیر خدا کی شہادت کے موقع پر یہ فقیر سلیمانی عرض گزار ہے کہ اللہ تعالی عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں متحد فرما دے اور عالم اسلام سے عالم دنیا سے اللہ تعالی بیماریوں کو ٹال دے اور انسانیت کو اللہ تعالی ہر وبا سے محفوظ فرمائے۔ دوسری گزارش، اہل سنت جو الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن آج کل اہل سنت میں بڑا تنازع علمی اور فکری طور پر ایک تنازع سے یہ اہل سنت صلاۃ و سلام پڑھنے والے گزر رہے ہیں۔ کسی سنی کا موقف یہ ہے کہ علماء کا یہ دھڑا اہل بیت اطہار کی پاسداری نہیں کر رہا، اور کوئی سنی بھائی کہتے ہیں یہ اہل سنت کا گروپ، یہ علماء کی جماعت صحابہ کا تحفظ نہیں کر رہے۔ میرے پیارے سنی بھائیوں، صلاۃ و سلام پڑھنے والوں، مختصر بات یہ ہے کہ آپس میں محبت اور پیار رکھو، کیونکہ ہماری جو جماعت ہے وہ ادب والی جماعت ہے، اور جس جماعت نے آج سے 1000 سال پہلے سونے محبوب کا گنبد خضرا تعمیر کرنے کا شرف حاصل کیا، اہل سنت اہل جنت ہے اور اولیاء اللہ کے مذہب پر ہیں، اور ناجی ٹولہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے جنتی فرمایا، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل بیت کے بھی گستاخ نہیں ہیں، صحابہ کا بھی احترام بجا لاتے ہیں، حرم مصطفیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اگر صلاۃ و سلام کا حکم قرآن میں ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کی عظمت اور حرمت اگر قرآن میں ہے ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس مسئلہ پر اہل سنت عوام کو چاہیے وہ اپنے قریب دور کے اکابرین کے فتاوی کے تناظر میں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ مثلاً امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا فتاوی رضویہ شریف پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے اہل بیت کی خوب بداسرائی کی۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی طرح انہوں نے صحابہ کرام کا بھی تحفظ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا۔ سورت حدید کی اس آیت کی روح سے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کے کل صحابہ جنتی ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، لیکن کسی نبی کی گستاخی کرنے والا وہ لعنتی بے ادب شخص ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بھی درجات ہیں، لیکن صحابی ہونے میں وہ یکسر قرب مصطفیٰ کی سعادت رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابی کی توہین نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سبا صحابی فقط سبانی، جو میرے کسی صحابی کی شان میں بکواس کرتا ہے وہ میری شان میں بکواس کرتا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت مسئلہ کے بریلوی بالخصوص دیکھیں کہ خلفائے راشدین کا
باقی صحابہ کرام پر قوام ہے، فضیلت ہے۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن خلفائے راشدین ہیں، تو صاف ظاہر ہے ان کی ایک اپنی فضیلت ہے، اور بعد میں ان کا ایثار ہے، حکومتیں بنی، تو لہذا جو خلفائے راشدین ہیں وہ فضیلت رکھتے ہیں اور وہ حق پر ہیں۔ اگر کوئی بھی صحابی خلفائے راشدین سے اختلاف رائے رکھے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابی اجتہادی غلطی پر ہوگا، جو خلفائے راشدین ہیں ان کی حجیت ہوگی۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ جن کو حضور نے جنتی فرما دیا ان کی زندگی میں، تو ان پر بھی بعد والے فضیلت تو نہیں رکھتے، لیکن قرآن کی نص ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کے کل صحابہ جنتی ہیں، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کے معاف کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اے نبی کے صحابیوں تمہارے اعمال کی خبر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس صحابی کا تو احترام کرنا چاہیے، اگر اس صحابی کی کوئی توہین کر لے یا اسے نہ ماننے، یہ ماننا ضروری نہیں ہے، تو یہ ایک ذہنی اختراع ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو اپنے اکابرین کے مطابق اعتقاد رکھے، تو اس لیے سنیوں کو چاہیے کہ آپس میں نہ الجھیں۔ یہ جدید مولویوں کو دیکھ کر آپس میں یہ سنی بریلوی لڑ رہے ہیں آپس میں، ان جدید مولویوں کو نہ دیکھو۔ امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ، اس کی روشنی میں دیکھو کہ انہوں نے ہر صحابی کو احترام دیا ہے، اور حسن حسین پاک جہاں صلح کر رہے ہیں وہاں میں کون ہوں کہ میں کسی صحابی کی بے ادبی کروں، وصل ہو خیر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں میں صلح کرائے گا۔ تو اس لیے کتاب اللہ و اطراتی کو دیکھا جائے کہ حضور نے فرمایا قرآن کو نہ چھوڑنا، میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا، تو حضرت حسن حسین جہاں صلح رکھتے ہیں ہماری صلح ہے، جہاں آل محمد کی جنگ ہے ہماری جنگ ہے، ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سنیوں کو باور کروں گا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آج کے جدید مولوی ہوں یا یہ گنہگار ہو، یہ اپنی بات نہیں منوا سکتا، لیکن میں ایک مشورہ تن کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اکابرین سے مت ہٹو۔ اگر اہل سنت ہو، تمہارے دل میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام ہے، تو ان کی فتاوی رضویہ کو دیکھو کہ جو وہ کل صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھو۔ ایز اے سنی تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ تم کسی صحابی کی توہین کرو، بے ادبی کرو۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ اور اسی طرح حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا سردار احمد فیصل آبادی محدث رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مفتی احمد یار صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ محمد عمر اچھرا والے مناظر اسلام رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ عنایت اللہ سانگل ہل والے رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضور علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کے بعد سبحان اللہ میں تو نوکر ہوں، میں اگر سگ بن جاؤں تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا فتاوی مہرویہ، اس کی روشنی میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کے بارے میں اہل سنت کو اعتقاد درست رکھنا چاہیے۔ اور پھر حضرت علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور علامہ سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں فتح دین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد کی زیارت ہوئی، اور حضور مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکماً مولانا فتح دین رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا علامہ کاظمی سید کے درس میں چلے جاؤ،
وہاں علم، معرفت اور ادب تمہیں نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل والے، جو لندن امریکہ تک ہزاروں کتابیں لے کر سفر کرتے تھے، اور جو باطلہ عقائد والے فرقے ہیں ان کو شکست فاش دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قریب دور کے شیخ الحدیث و تفسیر علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت بہترین کتاب لکھی ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح جسٹس پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھیرا شریف والے، آپ ان کی ضیاء القرآن ضیاء النبی دیکھو کہ انہوں نے اہل بیت اور صحابہ کے جو حقوق بیان کیے ہیں اس میں احترام کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضور قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضور پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رائٹ ہینڈ تھے اور پاکستان بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح علامت الدار ولی کامل میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان اکابرین کے جو عقائد ہیں اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اس تناظر میں عقائد درست کرو۔ اب یہ جو بریلوی مولویوں میں نوک جھونک لگی ہوئی ہے، کوئی نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین کر بیٹھتا ہے، کوئی صحابہ کی کر بیٹھتا ہے، ادب کرنا چاہیے۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ، ابو بکر و عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ، کل صحابہ جنتی ہیں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ حضرت باشی غلام رضی اللہ عنہ، ان کی بھی ہم بیعت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی ایمان لے آئے ہیں حضور نے، جن کے گھر کو کہا کہ جو وہاں چلا گیا میں اس کو پناہ دے رہا ہوں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں۔ باقی قرآن و سنت کے بعد دو تاریخیں معتبر ہیں اس گناہگار یوسفی سلیمانی کی ریسرچ میں۔ ایک تاریخ اسلام جسے دی میسج میں کنورٹ کیا گیا، ایک تاریخ حسین ابن علی سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ باقی اکثر تواریخ ہے جھوٹ کا پلندہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا نم تان اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر کبیر، کہ صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا، وہ تقوی والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے اجر کبیر ہے، اور وہ تو رحماء بینہم ہے۔ ہم صحابہ کا کہتے ہیں کہ اس صحابی نے اس صحابی کو گالیاں دلوائیں، یہ یہود و نصارہ کے بنے ہوئے قصے ہم نہیں مانتے۔ نبی پاک نے فرمایا کتاب اللہ و اطراتی، میں کتاب اللہ اور اطراتی اہل بیت کو میں دے کر جا رہا ہوں، تو آج کتاب اللہ اور اہل بیت کو پکڑ لو۔ یہ تاریخیں کیوں پکڑی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ کتاب اللہ اہل سنت کے پاس ہے، کتاب اللہ میں اہل بیت کو تطہیرہ کہا گیا، حرم مصطفیٰ کو ازواج و امہاتہم کہا گیا، صحابہ کو رحماء بینہم کہا گیا۔ اطراتی آل محمد ہے، میں ان کے در کا سگ ہوں، یا علی کے نعرے لگاتا ہوں، میں ان کے در کا سگ ہوں۔ لیکن اطراتی میں آل محمد کا وہ دیکھ لو کہ مولا علی کا بیٹا ابو بکر ہے، مولا علی کا بیٹا عمر ہے، مولا علی کا بیٹا عثمان ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا بھائی ابو بکر بن عقیل ہے، کربلا میں شہید ہوا، اور امام رضا علیہ السلام کی پاک بیٹی سیدہ عائشہ ہے، شہباز قلندر حضرت عثمان ہے۔ کتاب اللہ و اطراتی اہل سنت مسئلہ کے بریلوی کے پاس ہیں، اس لیے کتاب اللہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اطراتی ہمارا آل محمد ایمان ہے، ہم اطراتی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کے گھر میں ابو بکر نام کے ہیں، عمر نام کے ہیں، عثمان نام کے ہیں،
امام رضا کی بیٹی سیدہ عائشہ ہے، اس لیے ہم اطراتی کو مانتے ہیں۔ اہل سنت کے گھروں میں علی بھی ہے، غلام حسین بھی ہے، محمد علی بھی ہے، صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہے، غلام عائشہ بھی ہے۔ کتاب اللہ اطراتی کو تو ماننے والے ہم ہیں۔ باقی جو ہمارے یہ سنی بریلوی مولوی یا عوام آپس میں الجھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان جدید مولویوں کو چھوڑ کر جو پروفیشنل پتہ نہیں کیا بھکے ہوئے ہیں، کوئی اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر تم سنی بریلوی ہو تو اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھ لو، ہر صحابی کے بارے میں تا آخری صحابی تک حضرت امام احمد رضا بریلوی کیا رائے رکھتے ہیں، وہی میرا عقیدہ ہے۔ مولانا محمد عمر اشرا والا کیا رائے رکھتا ہے، مفتی احمد یار نعیمی کیا رائے رکھتے ہیں، محمد شاہ کچوچوی کیا رکھتے ہیں، علامہ کاظمی صاحب نے کیا عقیدہ بیان کیا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عقیدہ بیان کیا، قمر الدین سیالوی نے کیا عقیدہ بیان کیا، اس کے ہم پابند ہیں۔ اس لیے ادب کرنا چاہیے۔ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، صحابہ کے نوکر ہیں۔ یا اللہ یا محمد یا علی، حق پیر پٹھان شاہ سلیمان۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت اد الامانات الی اہلہا، یہ نص قرآنی ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاک امامین شریفین طیبین طاہرین حسن و حسین جس کو امانت سونپ دیں تو وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، اور یہ صلح اور محبت کی علامت ہے کہ میرے امام جس کو امانت سونپ دیں حکومت کی صورت میں، اور پھر اس صحابی کے لیے سعادت ہے کہ وہ امامین شریفین کی خدمت میں وظیفہ اور ہدیہ وہ پیش کریں۔ سبحان اللہ، اس صحابی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور میرے پاک امامین شریفین طیبین طاہرین کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے صحابی رسول سے وظیفہ قبول فرمایا۔ یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے حسنین کریمین کی، اور وصل ہو خیر۔ سبحان اللہ، تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ جہاں آل محمد کی صلح ہے ہماری صلح ہے، جہاں حسین ابن علی کی جنگ ہے ہماری جنگ ہے۔ ہم تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جہاں اہل بیت نے ہدیہ اور وظیفہ قبول فرما لیا، سبحان اللہ، وہ اس صحابی کی سعادت ہے۔ جہاں آل محمد نے صلح کر لی، وہ صحابی کی سعادت ہے۔ جہاں آل محمد نے حکومت دے دی، انت اد الامانات الی اہلہا، یہ کرم نوازی ہے اہل بیت اطہار کی، اور اس کے لیے سعادت اور بخشش ہے جس کو آل محمد عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کلیہ یہی ہے کہ اکابرین اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر علامہ مظہور احمد فیضی اور حضرت فیض احمد اویسی اور جتنے بھی اکابرین ہیں، حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا قید یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اہل بیت کے در کا غلام بنائے اور تمام صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ باقی شمر یزید پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ اللہ حق صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔